بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ کو خوشیاں عطا کرے اور امن و سلامتی والی زندگی عطا کرے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ۔ آج ویڈیو کا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غزوہ بدر کبریٰ، پارٹ نمبر 5۔ جب میدان کا کارسار سرد ہو گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کون ہے جو ابو جہل کی خبر لائے؟ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مسعود گئے اور اسے اس حال میں پایا کہ افرا کے بیٹوں معاذ اور معوذ نے اسے ضرب شمشیر سے گرایا ہوا تھا اور اس میں سے ابھی رمق حیات باقی تھی۔ حضرت ابن مسعود اس لعین کے سینے پر بیٹھ گئے اور اس کی ناپاک داڑھی کو پکڑ کر کہا، کیا تو ابو جہل ہے؟ بتا آج تجھے اللہ نے رسوا کیا۔ اس لعین نے جواب دیا، رسوا کیا کیا؟ تمہارا مجھے قتل کرنا اس سے زیادہ نہیں کہ ایک شخص کی اس کی قوم نے قتل کر ڈالا۔ کاش کسان کے سوا کوئی اور قتل کرتا۔ اس جواب میں اس لعین کا تکبر اور انصار کی تحقیر پائی جاتی ہے، کیونکہ معاذ اور معوذ انصار میں سے تھے اور انصار کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے۔ پھر حضرت ابن مسعود نے اس لعین کا کام تمام کر دیا اور یہ خبر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر 3 بار الذی لا الہ الا هو الاقدس خدمت کی پڑھا، جو چوتھی بار یوں فرمایا، اللہ اکبر الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر الاحزاب وحدہ۔ پھر آپ حضرت ابن مسعود کو ساتھ لے کر اس لعین کی لاش کے پاس تشریف لے گئے اور دیکھ کر فرمایا، یہ اس امت کا فرعون ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے فارغ ہو کر حضرت زید بن حارثہ کو اس فتح کی خوشخبری دینے کے لیے مدینہ میں بھیجا اور اس غرض کے لیے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو اہل عالیہ مدینہ کی بالائی آبادی کی طرف بھیجا۔ جب حضرت زید مدینہ میں پہنچے تو بقیع میں حضرت رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر رہے تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں میں سے صرف 14 شہید ہوئے، جن کی اسماء مبارک یہ ہیں: حضرت عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف، حضرت عمیر بن ابی وقاص، حضرت ذو الشمائلین عمیر بن عبد عمرو بن نزلہ، حضرت عاقل بن ابی بکیر، حضرت مجمی مولا عمر بن الخطاب، حضرت صفوان بن بیضا۔ یہ 6 مہاجرین میں سے ہیں۔ حضرت سعد بن خثیمہ، حضرت مبشر بن عبد المنظر، حضرت حارثہ بن سراقہ، حضرت عوف بن معوذ بصران افرائی، حضرت عمیر بن امام، حضرت رافع بن معلا، حضرت یزید بن حارث بن الفسیم۔ یہ 8 انصار میں سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مشرکین میں سے 70 مقتول اور 70 گرفتار ہوئے۔ من جملہ مقتولین یہ ہیں: شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، عاص بن سعید بن عاص، ابو جہل بن ہشام، ابو البختری، حنظلہ بن ابی سفیان بن حرب، حارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف، تیمہ بن عدی، زمعہ بن اسود بن مطلب، نوفل بن خویلد، عاص بن ہشام بن مغیرہ جو حضرت عمر فاروق اعظم کا ماموں تھا، امیہ بن خلف، علی بن امیہ بن خلف، منبع بن حجاج، معید بن وہب اور من جملہ بن عبداللہ جمعی، شاعر و ابو بن عمیر بن وہب جمعی اور ابو دا بن عبیرہ سہیل اور عمرو بن عامری۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مشرکین مقتولین سے 24 رؤسا کی لاشیں ایک گڈھے میں ڈال دی گئیں جن پر مردار پھینکا کرتے تھے۔ امیہ بن خلف جو ذرہ میں مقتول گیا تھا، اس پر جہاں وہ پڑا تھا وہیں مٹی ڈال دی گئی اور باقی لاشوں کو اور 8 جگہ پھینک دیا گیا۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف تھی کہ جب دشمن پر فتح پاتے تو 3 دن میدان جنگ میں قیام فرماتے۔ چنانچہ بدر میں بھی تیسرے روز سوار ہو کر مقتولین کے گڑھے پر تشریف لے گئے اور ان سے یوں خطاب فرمایا: اے بیٹے فلاں کے، اے فلاں بیٹے فلاں کے، کیا اب تمہیں تمنا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے؟ جو کچھ ہمارے پروردگار نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا ہم نے اسے سچ پایا، کیا تم نے بھی اسے جو تمہارے پروردگار نے تم سے وعدہ کیا تھا سچ پایا؟ یہ دیکھ کر حضرت عمر فاروق نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان بے روح جسموں سے کیا خطاب کر فرما رہے ہیں؟ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قسم ہے خدا کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم میری بات کو ان سے زیادہ نہیں سنتے۔ پھر جو